اسلام میں غلام اور باندیا بنانے کا تصور کیوں ہے؟ کیا تصور ہے؟ اسلام نے کیوں حکم دیا؟ تو اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے کہ اسلام ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کریں، اللہ کے احکام کا نفاذ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، قرآن مجید لے کے آئے ہیں، اس کا نفاذ پوری دنیا میں ہو۔ تو آپ کسی بھی علاقے کے اندر اسلامی فوج جب جائے اور ان کو وہ اسلام کی طرف دعوت دے، کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ بھائی، ہماری طرح ہو جائے، تم مسلمان ہو جاؤ۔ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے اور ہم آپ کو اپنے اقتدار پر برقرار رکھیں گے، آپ سے کوئی اقتدار نہیں چھینا جائے گا۔ آپ کے ملک کا جو سربراہ ہے آپ کو مبارک ہو، جو گورنر ہے، وزیر اعظم ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ہمیں کوئی شے نہیں چاہیے، صرف ہم آپ سے اسلام کا مطالبہ اور تقاضا کرتے ہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو انہی جگہوں پر برقرار رکھا جائے گا، لیکن تمام اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا۔ اور اگر وہ اسلام کے قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو دوسری صورت ان کو ہوگی کہ آپ پھر جزیہ اور ٹیکس دیں گے کہ آپ کے ملک سے ہم سالانہ اتنی اتنی پیداوار یا اتنا اتنا ٹیکس جو اس وقت طے ہو جائے، یہ اتنا اتنا ہم آپ سے ٹیکس لیں گے، اور یہ کہ اقتدار ہمارا رہے گا، آپ کے جان کی، مال کی، عزت کی تحفظ ہماری ذمہ داری، ہر چیز کا تحفظ ہم کریں گے۔ یہ آپ ذمہ بن کے رہیں گے، ٹیکس دیتے رہیں گے، آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ آپ اپنی عبادت گاہوں کے اندر جو عبادت کرنا چاہتے ہو، کنیسوں کے اندر، گرجا گھروں کے اندر جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہو، کوئی اسلام آپ کو نہیں چھیڑے گا، کوئی تمہارے گرجا گھر پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرے گا۔ تم اپنے اندر جو عبادت کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن تم اپنے مسلک کی پرچار باہر نہیں کر سکتے ہو، چوکوں اور چوراہوں پر تم نہیں کر سکتے ہو، اپنے شعار کو، صلیب کو تم علل اعلان نہیں لگا سکتے ہو، نہیں لٹکا سکتے ہو۔ جس سے تمہارا تشخص ظاہر ہوگا وہ تشخص تم سامنے نہیں رکھ سکتے ہو، اندر جس طرح سے تم چاہو کرو۔ اسلام تو امن دیتا ہے، اور اگر تم ان تمام قوانین کی پابندی کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہارے جان کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ تمہاری جان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ شرط بھی تسلیم نہیں ہے، تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب جنگ کے لیے آپ تیار ہو جاؤ، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو جانا ہے آگے، ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے پوری دنیا میں، اور آپ سامنے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جب رکاوٹ بن رہے ہیں تو اب ہم آپ کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ نے قبول نہیں کیا، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جزیہ دے کر ہمارے قوانین کا اجرا نفاذ ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارو، آپ نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس اللہ کی دھرتی پر اسلام کے لیے، دین کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس رکاوٹ کو سامنے سے ہٹانا پڑے گا اور اس کے لیے تمہارے ساتھ لڑنا ہوگا۔ جب یہ لڑائی ہوگی تو پھر وہاں کافروں کی جو باندیاں عورتیں ہوں گی اور کافروں کے جو جنگجو لوگ ہوں گے، اور اگر وہ قید ہوگے تو وہ تمہارے غلام ہیں اے مسلمانوں، اور وہ عورتیں تمہاری باندیاں ہیں۔ اب ان کو جو باندیاں اور غلام بنایا ہے، اصل میں تو اس بات کی یہ مستحق تھے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، اس لیے کہ اسلام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے تمہارے پر احسان کیا ہے کہ تمہاری جان بخشی کر دی ہے اور تمہیں غلامی کی زندگی ادھر دے دی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر رہو، گول مل اختیار کرو، تاکہ تم اسلام کے قریب ہو جاؤ اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں ایک موقع دیا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات ادھر غلام بنانے کی بات آ گئی کہ ان کو تم غلام بنا لو، اور تاکہ یہ کیا ہو، تمہارے پاس رہ کر اسلام کو سیکھ سکیں، اسلام کے محاسن سیکھیں۔ اور ادھر ساتھ غلاموں کے قوانین بھی سخت سے سخت بتا دیے، خبردار کو ان کو مارے نہ، ان کو وہ کھلانا ہے جو خود کھاؤ گے، ان کو وہ پہنانا ہے جو خود پہنو گے، ان پر سختی نہیں کرنی ہے۔ اور ادھر اسلام نے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا، غلام آزاد کرو گے تو یہ اجر ہے، یہ اجر ہے۔ اگر ایک غلام تم آزاد کرو گے، اس کے چہرے کے بدلے میں تمہارا چہرہ جہنم سے آزاد، اس کے ہاتھ کے بدلے میں تمہارا ہاتھ جہنم سے آزاد، اس کے پیر کے بدلے میں تمہارا پیر جہنم سے آزاد، اس کے ہر عضو کے بدلے میں تم جہنم سے آزاد کیے جاؤ گے اے مسلمانوں۔ ساتھ ساتھ کتنے احکام کے اندر کفاروں میں غلام کی آزادی کو جو ہے وہ سزا کے طور پر لگا دیا۔ کہا کہ اگر کسی نے قسم کھا لی تو غلام آزاد کرے، کسی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، یہ جملہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، تو وہ غلام آزاد کرے، کسی نے کسی کو اگر قتل کر دیا، ناحق غلطی سے قتل کر دیا تو غلام آزاد کرے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام غلام بناتا نہیں ہے، لیکن یہ صورتحال یہ تھی کہ یہ ایسے پھوڑے ہو گئے تھے اس اللہ کی دھرتی پر کہ جن کا وجود اور ہونا اب ناسور ہی ناسور تھا اور پوری دھرتی کے لیے نقصان تھا، تو اب ان کو تھوڑی سی لگام دی گئی ہے، کنٹرول کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے تصور ہے غلامی کا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔
پھر بھی اتنی ترغیب ہے آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو. پھر اس کے بعد اب چونکہ ان کو جینے کا حق دو. اگر وہ تمہارے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، غلام ہیں، آزاد بھی آپ نے نہیں کیے یا کچھ کیے ہیں کچھ نہیں کیے، کچھ بچے ہوئے ہیں، تو ان باندیوں کو اپنے نکاحوں میں لانے کی کوشش کرو. عجیب بات کہ ان کو نکاح میں لانے کی کوشش کرو. اگرچہ اس باندی کے ساتھ بغیر نکاح سے بھی آدمی ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن ترغیب دی گئی کہ تم نکاح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ہو جانے کے بعد اب تم اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے ہو. اب وہ آزادی کے قریب آ گئی ہے گویا کہ، اور اس کی آزادی ثابت اور پکی ہو گئی. تو اس لیے اسلام پھر نکاح کی ترغیب دیتا ہے. اور یہ اگر حکم دیا کہ جناب ان کے جو نوجوان ہیں کافروں کے تمہارے غلام بن کے آئے ہیں، ان کو مسلمان کرو، اسلام کی دعوت دو، ہے غلام ہے لیکن اب تم ان کو نکاح کی ترغیب دی گئی ہے کہ ان کو تم نکاح کراؤ. اور تمہارے لیے یہ غلام اگر مسلمان ہے تو تمہارے لیے اس کافر سے زیادہ بہتر ہے جو مالدار ہے، جو حسن و جمال والا ہے، تمہارے لیے یہ بہتر ہے. تو اس طرح سے یہ غلامی کا جو تصور ہے اس کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیوں غلامی کا حکم دیتا ہے.